معزز صاحبین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کو میں نے تلاوت کیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 31، آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس سے پچھلی آیت میں جو میں نے عرض کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ خالق کائنات نے سورہ بقرہ آیت نمبر 30 فرمایا، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کے متعلق میں نے عرض کیا تھا فرشتوں کے بارے میں کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں، نائب کس کو کہتے ہیں؟ اس سے فرمایا تھا فرشتوں سے۔ فرشتے کیا ہیں یہ میں نے عرض کیا تھا، اللہ کی نوری مخلوق ہے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ پہلے آسمان میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں آسمان پر فرشتے اللہ کی کیا کیا تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کتنے فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، جن میں تمام فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ مقرب 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کتنے فرشتے ایسے ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کے ماتحت رہتے ہیں۔ پہلے آسمان میں فرشتے، ان کے جو سردار ہیں ان کے بھی ماتحت کتنے فرشتے رہتے ہیں، سب مکمل جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا۔ بارش ڈالنا، روزی پہنچانا، ماں کے شکم میں روح ڈالنا، لڑکی ہے کہ لڑکا ہے، شکل و صورت بنانا، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ فرشتے کرتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ کرامن کاتبین، بندے کے اعمال لکھنا، منکر نکیر، قبر میں سوالات کرنا، عذاب پہنچانا۔ بندے اپنے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اس کو لے جا کر نبی کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ ہم لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ہمارے عزیز کے لیے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ یہ سارے کام فرشتے اپنے رب کے حکم سے کرتے ہیں۔ تو فرشتوں سے فرمایا تھا رب نے زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پر میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا تو ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے، خون ریزیت کرے۔
یعنی انسان دنیا میں جائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد پھیلائے گا، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ خالق کائنات نے تمام اشیاء، دنیا کی ہر چیز، کتنی طرح کے درخت ہیں، کتنی طرح کے میوزات ہیں، کتنی طرح کے پھل ہیں، یعنی اشیاء مانے دنیا کی ہر چیز کو خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اور فرمایا فرشتوں سے کہ بتاؤ ان اشیاء کے نام۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نہیں آئے، ابھی بات چل رہی تھی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا مولا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا۔ رب نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا، خمیر تیار کیا گیا، مٹی منگائی گئی، یہ کافی لمبا واقعہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رب نے فرمایا فرشتوں سے اے فرشتوں ان اشیاء کے نام بتاؤ، اور تمام دنیا کی اشیاء فرشتوں کے سامنے رکھ دی۔ فرشتوں نے کیا کہا مولا ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، تمام علوم عطا فرما دی۔ خالق کائنات نے تمام اشیاء کو پیدا کر لیا اسی وقت، اور تمام اشیاء کو حضرت آدم علیہ السلام کو دکھایا اور تمام کا علم سکھا دیا، اور ان کی صفات، ان کی ضروریات پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، تمام علوم خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا دیا۔ فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم سچے، اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ یعنی خالق کائنات نے کہا کہ تم نے جو کہا تھا کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تم اس کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے جو ریزیاں کرے گا؟ تو رب نے فرمایا ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ اس کے مولا ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا۔ حضرت آدم سے فرمایا تم بتاؤ، تمام علم، تمام اشیاء کے نام بتا دیں۔ اب خالق کائنات نے یہ دکھایا فرشتوں کو، اے فرشتوں یہ میرا خلیفہ ہے، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو حکم نافذ کرتا ہے، جو عدل و انصاف کرتا ہے۔ عدل و انصاف وہی تو کرے گا جو جاننے والا ہوگا۔ اگر دو لوگوں میں عہد چھڑ جائے کہ میں نماز کے اندر میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی نہیں پڑھی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، سجدہ کروں کہ نہیں کروں، تو میں بحث ہو رہی تھی کہ سجدہ سہو کرنا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ بحث نہیں کرنا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں۔ اب تیسرا فیصلہ کون کرے گا؟ جو دونوں سے زیادہ علم والا ہوگا، جسے معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، فیصلہ وہی کرے گا۔
تو خالق کائنات نے جب خلیفہ بنایا، نائب بنایا، تو تمام اشیاء کے نام بتائے، کیونکہ عدل و انصاف کرنا، حکم جاری کرنے ہیں۔ تو خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم عطا فرما دیا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا۔ کتنی زبانیں؟ 7 لاکھ۔ پوری دنیا کے خطے میں جس کسی بھی کونے پر جو بھاشا بولی جاتی ہے، جو بھی بولی جاتی ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی تو بولتی ہے۔ جو بھی بولی جاتی ہے، بولی جائے گی قیامت تک، حضرت آدم تمام بولیوں کا علم رکھتے تھے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں تمام کی بولیاں جانتے اور تمام کی بولیوں کو سنتے اور سمجھتے اور ہر اشیاء کا علم رکھتے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے حضرات، آسمان، ایک ہے زمین، ایک ہے ہوا، ایک ہے پانی، ایک ہے مٹی۔ ہم جانتے ہیں صرف مٹی ہے، زمین کو مٹی سمجھتے ہیں، اتنا ہمیں علم ہے۔ پانی کی کتنی قسمیں ہیں، رب نے پانی کے اندر کتنی حکمتیں رکھی۔ ہوا چلتی ہے، ہمیں لگتی ہے، ہمیں معلوم ہے ہوا ہے، چلتی ہے، لگتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے تو ٹھنڈ لگتی ہے، اتنا جانتے ہیں صرف ہم۔ لیکن ہوا چیز کیا ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کے نقصانات اور فوائد کیا ہیں، کتنی طرح کے درخت ہیں، اس درخت کا نام کیا ہے۔ ہم لوگ تو 4 6 8 10 15 20 جو نرسری میں کام کرنے والے ہیں ان کو 50 60 100 بس اتنے درختوں کے نسلوں کا، ان کی کلموں کا نام معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ان کی حقیقت معلوم ان کو بھی نہیں۔ کتنی طرح کے پودے ہیں، کتنی طرح کے جو ہے وہ پھل ہیں، کتنی طرح کا پتھر ہے، کتنی طرح کی مٹی ہے۔ یہ تو وہی علم جانے گا جو مٹی کا علم رکھتا ہے، یہ مٹی کس چیز پہ فائدہ کر سکتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر جانتا ہے فلاں مرض ہے، اس مرض میں فلاں چیز نقصان دے گی، جبکہ غذا ہے، لیکن نقصان کیا دے سکتی ہے یہ ڈاکٹر بتلا سکتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر علم رکھتا ہے۔ تو خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام ہی نہیں بلکہ ان کی صفات بھی سکھا دی۔ آگے ذکر آئے گا جب حضرت آدم سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا۔ خالق کائنات نے یہاں پر فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ علم کی فضیلت بیان فرمائی۔ اے فرشتوں، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تو مولا خلیفہ اس کو بنا رہا ہے، ہم تو تیری پہلے ہی سے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اور تو خلیفہ آدم کو بنا رہا ہے۔ تو رب نے یہ دکھایا، فرشتوں تم پاکی تو بیان کرتے ہو، تم میری بندگی تو کرتے ہو، تم میرے حکم کے مطابق ہی کرتے ہو، لیکن جس کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کو تمہیں سے زیادہ علم بھی عطا فرماؤں گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کے نبی میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، کہ تمہارے لیے 100 رکعتیں نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، علم کی برکت سنیے، علم کی فضیلت۔ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، ابو ذر تمہارا صبح اس طرح کرنا، یعنی جب دن نکلے اور صبح تمہاری زندگی میں آئے تو اس طرح آئے کہ تم نے اللہ کی کتاب سے، قرآن سے ایک آیت سیکھی ہو، تو
تمہارے لیے کائے سے بہتر ہے؟ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یعنی ایک بندے نے رات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے اور ایک بندے نے ایک آیت کا علم سیکھ لیا، تو جس نے ایک آیت کا علم سیکھا وہ بندہ اس سے افضل ہے جس نے 100 رکعت نماز نفل ادا فرمائی. اور دوسری رکعت میں فرمایا گیا کہ تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. زبان علم ہے. واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے افضل ہیں، جیسے کچھ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی سے علم زیادہ. کچھوں نے یہ بھی لکھا کہ شیطان کو ہمارے اور آپ کے نبی سے علم زیادہ معاذ اللہ. لیکن قرآن کی آیت کہتی ہے کہ فرشتوں سے زیادہ علم کس کو؟ حضرت آدم کو. یہ بات کوئی کسی کتاب کی نہیں ہے، قرآن کی ہے. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے پوچھا فرشتوں سے بتاؤ ان اشیاء کے نام بتا دو. فرشتوں نے کہا مولا ہم تو اتنا جانتے جتنا تو نے ہمیں بتایا، ان چیزوں کا علم ہمیں معلوم. حضرت آدم سے پوچھا تمام اس اشیاء کے نام بتا دیے، ان کی صفات بتا دی، پیدا کرنے کا مقصد بتا دیا، ان کے فوائد بتا دیے، ان کے نقصانات بتا دیے، پوری وضاحت کے ساتھ فرشتوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے علم زیادہ ہے اور اس وقت تمام فرشتے موجود تھے، حضرت جبرائیل بھی موجود تھے، حضرت میکائیل بھی موجود تھے. رب نے جو فرمایا تھا فرشتوں سے یہ فرشتے بھی موجود تھے جو تمام فرشتوں کے سردار. جب آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا کہ حضرت آدم کو فرشتوں سے زیادہ علم ہے، تو میرے اور آپ کے نبی تمام کائنات کے نبی ہیں، حضرت آدم کے بھی نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. جب حضرت آدم کو اتنا علم ہے تو امام الانبیاء کو کتنا علم ہوگا. ان لوگوں کا یہ کہنا صراحتاً قرآن کے خلاف ہے. شیطان کو علم زیادہ ہے یا فرشتوں کو علم زیادہ ہے، قرآن کی آیت کہتی ہے. اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے، ان میں 6 دلائل موجود ہیں. فرماتے ہیں صاحب تفسیر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو. یعنی جو بادشاہ کا وزیر ہوگا، خلیفہ ہوگا، وہی تو مرتبے میں تمام رعایا سے زیادہ ہوگا. تو تمام مخلوقات نے حضرت آدم کو خلیفہ بنایا، تو خلیفہ بنانے کی جو دلیل ہے یہ بھی فرشتوں سے افضل ہونے کی دلیل ہے. کہ خلیفہ اس کو بنایا جاتا ہے، نائب اس کو بنایا جاتا ہے جو تمام رعایا میں سب سے افضل ہوتا ہے. نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے. جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے. قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے 23 پارے کے اندر، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ رب نے فرمایا علم والے اور بنا علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. علم والے بنا علم والے برابر نہیں. رب نے فرما دیا کہ جس کو علم زیادہ ہے اس کا مرتبہ اور مقام بھی زیادہ ہے، اس کی جو تعظیم کی جاتی ہے وہ علم کی وجہ سے کی جاتی ہے. اب نمازیوں کے اندر جو نمازی علماء کی عزت کرتے ہیں وہ علم کی وجہ سے. نمازیوں کے اندر بھی اگر کسی بندے میں علم زیادہ ہو تو حکم یہ ہے کہ ان نمازیوں کے اندر اس بندے کی تعظیم کریں، عزت کریں، اس کو عزت کی نظر سے دیکھیں جس کو تم سے زیادہ علم ہے. لیکن آج کے زمانے میں کیا
نہیں سمجھا جاتا. اگر گاؤں کا ہے، بستی کا ہے، بزرگ ہے، علم رکھتا ہے، لوگ اس کو فوقیت نہیں دیتے. جبکہ قرآن کہتا ہے جس کو علم زیادہ ہے اس سے پوچھو، علم والے سے پوچھو، اس کی تعظیم کرو. ہم سے زیادہ علم ہے، اس کی عزت کرو علم کی وجہ سے. اور علم کی وجہ سے اگر کوئی بندہ، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر علم کے لیے 1 درہم خرچ کیا یا علم کو 1 وقت کھانا کھلایا تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں اس بندے کو بنا حساب و کتاب کے بخش دے گا. سبحان اللہ. علم کے لیے مدرسوں میں یا مسجدوں میں یا علم سیکھنے والوں کے لیے، علماء کے لیے، یا وہ بندہ جو ہماری بستی کا رہنے والا علم زیادہ رکھتا ہے اس کو ہم اس کے کسی بھی اعتبار سے، یعنی ہماری نظر میں جو ہے وہ علم ہے، اگر ہم نے علم کی وجہ سے اپنی 1 درہم خرچ کی یا 1 وقت اس کو کھانا کھلایا علم کی وجہ سے، تو خالق کائنات میدان قیامت میں اس کو بخش دے گا. اور روایت میں آتا کہ جو علماء کو خوش رکھے گا خالق کائنات میدان قیامت کو ان بندوں کو خوش رکھ دے گا، یہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. تیسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے. سجدہ تعظیم کون کرتا ہے؟ تعظیم کون کرتا ہے؟ تعظیم کس کی جاتی ہے؟ تعظیم بڑے کی جاتی ہے، عزت بڑے کی جاتی ہے. اگر کوئی عمر کے اعتبار سے کم ہے لیکن علم میں زیادہ ہے اور وہ بڑا عمر کے اعتبار سے چھوٹے کی عزت کر رہا ہے تو وہ اس کے علم کی وجہ سے. کتنے بزرگ ہیں میرے جو ہماری عزت کرتے ہیں. امام عمر میں چھوٹا ہے، مقتدی بزرگ ہیں، لیکن مقتدی امام کی عزت کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے عمر میں اگر کم ہے تو عزت کی جاتی ہے. لیکن فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو، رب نے سجدہ کرایا، فرشتوں سے تعظیم کرائی، تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام فرشتوں سے زیادہ ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خالق کائنات نے فرشتوں سے تعظیماً سجدہ کرایا، تعظیم کرائی، اور یہ دلیل بنا دی اے فرشتوں جس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے اس کو تم سے زیادہ علم بھی عطا فرمایا ہے اور اس کی تم تعظیم کرو. تعظیم کا انداز کیا ہوگا؟ تم اس کو سجدہ کرو، تعظیماً سجدہ. اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، آج شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے. تعظیماً سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور عبادت کا سجدہ کرنا تو شرک ہے، لیکن تعظیماً سجدہ کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے. نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم. خالق کائنات فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا گیا، لہذا وہ فرشتوں سے افضل ہیں. اور خالق کائنات فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت. انبیاء کرام فرشتوں سے افضل. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا. تو جو نبی امام الانبیاء ہیں ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرشتوں سے سجدہ آدم تعظیماً سجدہ کرایا، تعظیم کرائی. یہ واقعہ، یہ آیت اگلے
آگے آئے گی آیت، رب نے فرمایا کہ تمام ملائکہ سجدہ کرو، تعظیم کرائی۔ اور خالق کائنات نے معراج میں 27ویں شب کو، رجب کی 27ویں شب کو میرے اور آپ کی ساری کائنات کے نبی کو معراج کے لیے بلایا اور مسجد اقصیٰ کے اندر تمام انبیاء کو جمع کیا اور امامت کے لیے حبیب اللہ کو آگے فرمایا۔ امامت جو فرمائی وہ میرے اور آپ کے نبی نے فرمائی، تو وہاں پر امام بنایا اور امام بنا کر تمام انبیاء کو مقتدی بنایا۔ تو یہ دکھا دیا کہ میرا جو حبیب ہے وہ تمام انبیاء کا بھی امام ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں، فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، جن کی تعظیم کے لیے فرشتے سجدہ کریں، جن کی تعظیم کے لیے جبرائیل سر جھکائیں، جن کی تعظیم کے لیے میکائیل سر جھکائیں، آج کوئی بندہ اگر کہے امت محمدیہ کا کہ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں، معاذ اللہ، یہ بات ہضم ہو، یہ بات ہضم ہونے والی ہے؟ یہ بات یاد رکھنا، میرا یہ سبق یاد رکھنا۔ جب کوئی بندہ تم سے کہے کہ جبرائیل نے قرآن سکھایا یا جبرائیل نے علم لا کر دیا یا جبرائیل علیہ السلام کو ہمارے اور آپ کے نبی سے علم زیادہ، تو آپ فوراً جواب دینا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل کو فرشتوں سے علم زیادہ ہے تو پھر ہمارے نبی کو علم کم کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا۔ تو اب ان بندوں کا یہ کہنا کہ فرشتوں کو علم زیادہ ہے قرآن کی آیت سے دلیل ہے۔ تو علم کی تعظیم کرنا اور علم کی اعتبار سے عزت کرنا، جو فرشتوں نے سجدہ کیا اور تعظیم کی، اور رب نے دکھا دیا کہ اے فرشتوں تم میرے آدم علیہ السلام میرے خلیفہ کی تعظیم کرو، اس لیے کہ میں نے ان کو علم زیادہ عطا فرمایا۔ اب جس بندے کو علم زیادہ ہے، خالق کائنات نے علم سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو، فرشتوں کو، دنیا کا کوئی علم سیکھنے والا محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن عطا خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جو مدرسوں میں علم حاصل کرتے ہیں، 100 بندوں میں 90، 80، 85، 95 بچے عالم دین بنتے ہیں، 5 بچے راستے میں سے کچھ اور بن جاتے ہیں۔ اسکول کے اندر کتنے بچے جو ہے ڈاکٹری کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے بچے MBBS نہیں بنتے۔ کوشش کرتے ہیں، رب نے جس کو چن لیا جس چیز کے لیے اس کو عطا کر دیا۔ تو انبیاء کرام نبوت کے لیے، رسول نظام رسالت کے لیے خالق کائنات نے ان کو چن لیا، اور صحابہ کو صحابیت کے لیے چن لیا، اولیاء کرام کو ولایت کے لیے چن لیا، علماء کرام کو علم کے لیے چن لیا۔ اسی طریقے سے جو بندے خالق کائنات کے بندوں کو دین کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے چن لیا، جو امامت کرتے ہیں ان کو امامت کرنے کے لیے چن لیا۔ تو جن بندوں کو جس کام کے لیے چنا گیا، جن بندوں کو جس کام کے لیے چنا گیا، وہ یہ سمجھے کہ ہمیں چنا کس نے ہے اور کس کام کے لیے چنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے ہم اس کام کے خلاف تو قدم نہیں رکھ رہے۔ یہ میں بات اسی موضوع پر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور تمام ائمہ مساجد کے لیے، تمام علماء کرام کے لیے، کہ جب علماء کرام کو چنا کہ دین کی تبلیغ کریں، اور جو کام انبیاء کرام کرتے تھے وہ کام اب تم کرو گے، کیونکہ دنیا میں اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ علماء کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول،
اور رب نے کیا فرمایا حضرت آدم کے لیے؟ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب کا معنی کیا ہے؟ اس کے حکم جاری کرنا، بتانا لوگوں کو رب کا حکم یہ ایسے کرو۔ تو علماء اکرام، انبیاء اکرام کے جو ہے وہ نائب ہیں، یعنی جو کام انبیاء اکرام کا تھا کہ اللہ کے بندوں کو دین کی تبلیغ کرنا، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ انبیاء اکرام کا کام تھا۔ اب نائب رسول ہمیں کہا جاتا ہے، اور ہمیں خالق کائنات نے دنیا کے تمام علماء کو چن لیا۔ اب ہمیں اس بات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ خالق کائنات نے ہمیں جو چنا ہے، ہم تمام زندگی اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو رب کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ خالق کائنات نے اتنے بندوں میں ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے۔ تو چنا کس کو جاتا ہے؟ کس کو چنا جاتا ہے؟ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ آپ تمام لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک مثال دے کر سمجھاؤں، اگر کسی کے یہاں پر کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، کوئی بھی موقع ہے، بندہ کس کے اوپر کام سونپتا ہے، کس کو ذمہ داری دیتا ہے؟ میرے دوست تجھے یہ فلاں کام کرنا ہے، تجھے اس کام کا خیال رکھنا ہے۔ ذمہ داری کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو قریبی سمجھا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اب جس کو ذمہ داری دی جائے وہ اس بات کا خیال رکھے۔ رشتہ دار تو بہت تھے، دوست تو اور بھی بہت تھے، بستی میں لوگ تو اور بھی بہت تھے، لیکن اس کام کے لیے مجھے چنا تو مجھ سے محبت اوروں سے نرالی ہے۔ جب مجھے چنا ہے تو اس کام کو بھرپور میں انجام تک پہنچاؤں گا۔ تو جس کو چنا گیا وہ اس بات پر خیال رکھے کہ مجھے جس کام کے لیے چنا گیا ہے صرف میں وہی کام کروں، میرا مقصد وہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی اور 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، جو غلطی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔